نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں جمیل احمد شیخ، اپنے سوشل میڈیا چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ صحت کی دنیا میں اور بیماریوں کے معاملات میں جہاں انگلش ادویات، ہومیوپیتھک کا علاج چلتا ہے، وہیں پر حجامہ کی بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ حجامہ کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے، اور اس حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت ہے اور ان کی کیا ہدایات ہیں وہ بھی جاننے کے لیے، اور کیا یہ حجامہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسری اقوام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اس بارے میں معلومات حاصل کرنے اور جاننے کے لیے، اور یہ کہ حجامہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی پوری ترتیب آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے آج دعوت دی مولانا فضل حق صاحب کو۔ اب باقی معاملات ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ آگے چل کر آپ اس کو پوری ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور باقی اس کی سنت احکام کیا ہیں، صحت کے حوالے سے اس کے کیا فوائد ہیں، یہ جانتے ہیں مولانا فضل حق صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ہم آپ کے پاس آئے تھے اس سلسلے میں، یہ حجامہ ہے، کہا جاتا ہے یہ مسنون ہے، اس حوالے سے کوئی دلیل، کوئی حدیث آپ کے پاس، آپ کے علم میں ہوگی؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ اس کار خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ایک ذریعہ بنے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ حجامہ لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک بہترین طریقہ علاج ہے، اور احادیث کے کتب میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں مستقل طور پہ حجامے کا ایک باب رکھا گیا ہے، اور مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 72 سے زیادہ بیماریوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں مختلف فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو ان فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالحجامہ، آپ خود بھی حجامہ لگوائیں اور اپنے امت سے بھی یہ بات ان کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی حجامہ لگوائیں۔ تو ایک بہترین فطری طریقہ علاج ہے، اور یہ مسلمانوں کا اثاثہ تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ حجامہ سے بعض لوگ تو بالکل ناواقف ہیں، اور جنہوں نے اس کا نام سنا ہے تو وہ ایک طرح سے خوفزدہ ہیں۔ اس میں خون نکلتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بہت ہی معمولی کٹ لگائے جاتے ہیں، اور 20-25 منٹ کے بعد بندے نے غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کسی طرح کا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسری اقوام میں حجامہ کی کوئی صورت وہ کرواتے ہیں یا ان میں یہ موجود نہیں ہے؟ اصل میں مسلمانوں نے چھوڑا، غیروں نے اسے اپنا لیا ہے۔ اچھا، چین میں باقاعدہ طور پہ ان کے اسپتالوں میں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ باقاعدہ اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور آگے لوگوں کا علاج اسی سے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ملک میں بھی اب جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ کہ چائنا کپنگ، اس کو حجامے کو چائنا کپنگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے ادھر آیا، اصل میں تھا ہمارا، لیکن غیروں نے اپنا لیا۔ یورپ کے ممالک ہیں اور جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں، یورپ، امریکہ میں باقاعدہ طور پہ وہ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، ڈاکٹری کورس میں ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ یہ حجامہ سکھایا جاتا ہے، اور اس کو عملی طور پہ آگے وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی جس طرح کہ آپ نے حجامہ کی، ہم آگے دکھائیں گے ناظرین کو، حجامہ کیا بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لو ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد کروانا چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ خالی پیٹ اس کو صبح سویرے ٹائم بہتر ہوتا ہے، اگر دن کو یا شام کا وقت ہو تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ معدہ اس کا خالی ہو۔ اگر معدہ بھرا ہوا ہے کھانا
ताज़ा खाया हुआ है, ऊपर से अगर हिजामा लगाया जाए तो उसमें वो होता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बाज़ लोग उल्टियाँ भी कर लेते हैं। तो इसलिए इस शर्त का लिहाजा रखना ये ज़रूरी होता है। और बाकी जो ब्लड प्रेशर लो होता है उसके लिए ज़्यादा नहीं लगाने हैं, बस उसके लिए एक ही पॉइंट, एक दो पॉइंट लग जाते हैं। और बाज़ बीमारियां उसमें ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा लगाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, मोटापे का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं दर्दों के हवाले से और एलर्जी के हवाले से और मैदे के गैस, बदहज़मी वग़ैरह मुख्तलिफ़ बीमारियों में आए हैं और काफ़ी वो बेहतरी महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे सेहतमंद भी हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, एक और ये कहा जाता है कि ये मसनून तारीख़ों, ये तारीख़ें हैं, इन ऐसी भी कोई रवायत है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तारीख़ें मसनून हैं और इसके अलावा वो मसनून नहीं हैं? हाँ बिल्कुल है, मसनून इसके 3 तारीख़ें हैं। अच्छा। चाँद के 17, 19, 21 जो तारीख़ है जी, ये मसनून तारीख़ें हैं। इनमें लगवाना ये बेहतर है, अफजल है। अलबत्ता ज़रूरी और लाजमी नहीं है, किसी बंदे को अगर किसी और दिन मुयस्सर हो जाए, मौका मिले तो दूसरे दिनों में भी वो लगवा सकते हैं। यानी उसके जो फ़वाइद हैं वो हाँ मसनून तारीख़ों में हों या दूसरी तारीख़ों में एक जैसे ही रहेंगे, या मसनून होने की वजह से औला गैर औला वाली बात है। अच्छा अच्छा, औला गैर औला है। और बाकी जो फ़वाइद हैं वो जब भी बंदा लगाए उससे फ़वायदा नताइज निकल आते हैं। एक तो मौलाना साहब ये भी बता दें कि क्या कानूनी तरीके से इसके लिए कोई अथॉरिटी, कोई इजाज़तनामा लेना पड़ता है हिजामा लगाने के लिए, जिस तरह बाकी मेडिकल स्टोर के लिए होता है, इस तरह इसमें भी होता है? जी जी, इसके लिए भी वो शराइत हैं, कानूनी प्रोसेस है। अच्छा। इसमें जो बंदा बाकायदा तौर पे हिकमत और हिजामे का कोर्स नहीं किया है तो कानूनन उसके लिए हिजामा लगाने की इजाज़त नहीं होती है और शरअन भी उसके लिए इजाज़त नहीं है। जब तक का किसी माहिर के पास जाकर उसे सीखा ना हो तो उसके लिए हिजामा लगाना ये शरअन भी जायज़ नहीं है और हमारे कानून में भी जायज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉपर ये जो तिबी यूनानी है इसका 4 साल कोर्स मैंने किया है। अच्छा, माशा। और इस्लामाबाद यूनानी तिबिया कॉलेज से। अच्छा। और मैंने इसकी सनद हासिल की है। मेरे पास इसका वो कानूनी वो जो प्रोसेस है वो मेरे पास सब मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गया मर्द हज़रात के लिए। अगर ख़वातीन ये हिजामा लगवाना चाहें तो इसके लिए क्या सूरत है? आपके पास कोई इसकी सहूलत मौजूद है या नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी सिलसिला हमने शुरू किया है। मेरे घर वाली हैं, उनको मैंने बाकायदा ये सिखाया है और वो हिजामा करती हैं ख़वातीन को। हमारे घर में ये सिलसिला है और काफ़ी तकरीबन 2 साल से वो भी हिजामा ख़वातीन को लगाती हैं। और जिस तरह मर्दों के लिए मुफीद है ख़वातीन के लिए भी, और ख़वातीन के जो अमराज होते हैं उसमें भी ये लग सकता है। नाज़रीन, ये हैं भाई साहब जिन्होंने अभी हिजामा लगाया, जिनकी आपने वीडियो देखी। हम उनसे पूछते हैं भाई कि इस हिजामा लगवाते हुए कोई ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती या दर्द नहीं होता? आम लोगों का तासुर ये है कि इसमें कोई ज़्यादातर तकलीफ़ होती है, इसलिए बाज़ लोग इससे डरते हैं। जनाब खैरियत है? अच्छा, आपने हिजामा लगवाया है तो इसमें कोई तकलीफ़, कोई दर्द ज़्यादा तो नहीं आप महसूस करते? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, दर्द नहीं होता, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। तो आप किस तकलीफ़ की वजह से आए थे, क्या हिजामा लगवाया आपने? मुझे दमे की प्रॉब्लम थी और उसके बाद इन्फेक्शन थे। अच्छा, इसलिए मैंने हिजामा लगवाया है। अच्छा, तो इन्हीं हिजामा लगवाते हुए जो कट लगाते हैं इसमें आपको कोई दर्द तकलीफ़ ऐसा महसूस नहीं हुआ खास? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। ये जो 3 पॉइंट है ये सुन्नत पॉइंट कहलाती है, मरकज़ी पॉइंट है। अच्छा। और 2 पॉइंट उसके मुआविन हैं। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो 1 पॉइंट है ये 70 बीमारियों के लिए अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। अच्छा, माशाअल्लाह। और 2 पॉइंट इसके मुआविन हैं। अच्छा अच्छा, ये जो नीचे आप लगा रहे हैं ये मावन है? मुआविन पॉइंट इनको कहते हैं। तो ये जो आप फीलिंग कर रहे हैं इससे क्या होता है? ये इससे ये खून जमा हो जाता है। अच्छा, अच्छा। आसपास से वो खून खींचता है जो गंदा खून होता है और ये जगह भी सुन्न हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिसके बाद वो दर्द भी महसूस नहीं होता है और इसके जो कट लगते हैं बहुत मामूली लगते हैं। अच्छा अच्छा।
اس میں 20-25 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد بندہ غسل کر سکتا ہے بہترین انداز میں، وہ صابن لگا کے غسل کرے گا، یہ ختم ہو عام جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی کہ اس میں کوئی درد زیادہ ہوتا ہے، ایسی بات ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو بھائی آئے ہیں ان کے آپ دیکھ بھی لیں گے، ہاں ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ ہاں ان سے بھی بعد میں آپ پوچھ لیں۔ درد ایسا بالکل نہیں ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک وہ خوف سا بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ویڈیوز دیکھیں جس میں ہجامہ لگایا جاتا ہے، یا کہیں کسی پہ ہجامہ لگ رہا ہے تو وہاں جا کے بیٹھیں اور ان کو دیکھیں، تو ان کے ذہن میں جو خوف ہے وہ خوف ان سے نکل جائے گا۔ تو یہ کتنی دیر تک آپ لگائے رکھتے ہیں اس طرح یہ کپ؟ یہ 3-4 منٹ تک رکھتے ہیں، اچھا، اس کے بعد اس کو کٹ لگائے جائیں، اس کو پھر لگائیں گے، 4-5 منٹ تک وہ جو خون ہے وہ نکل جائے گا۔ اچھا اچھا، پھر اسے کرتے بھی ہیں، ایسے کرتے بھی ہیں کہ یہ جو کپ ہوتے ہیں ہاں یہ ایک ہی بندے پہ لگتا ہے، یہ جو کپ آپ نے لگائے ہیں بس اس کے بعد یہ ختم ہو ہاں جائے؟ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو ہم شاپر میں ڈال کے ان کے خون کے ساتھ انہی کے حوالے کریں گے، اچھا، وہ کسی صاف جگہ لے جا کر اس کو دفن کریں گے۔ صحیح۔ جو بلیڈ استعمال ہوتا ہے کسی ایک بندے پہ، جو کپ استعمال ہوتا ہے وہ دوسرے بندے پہ قانوناً بھی استعمال جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور ہم بھی ایسے کرتے ہیں جس کا خون ہوتا ہے، جس کے کپ ہوتے ہیں وہ شاپر میں ڈال کر اس کے حوالے کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ یہ بلیڈ ہے جس سے آپ کٹ لگاتے ہیں؟ یہ وہ مخصوص بلیڈ ہے، وہ جو آپریشن والے ہوتے ہیں، یہ صحیح۔ یہ بھی ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا جو عام بلیڈ ہے اس سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جو عام بلیڈ ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں بھی، صحیح۔ اور یہ بہتر ہے، یہ والا بہتر ہے؟ ورنہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو عام بلیڈ ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہم صلی علی وسلم، درود شریف آہستہ سے پڑھتے رہے ہیں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی وسلم۔ کہ ناظرین کٹ لگنے کے بعد ابھی واپس اس کی پمپنگ کی جا رہی ہے تاکہ اس سے خون، یا ابھی اس سے خون نکلے گا؟ یہ آہستہ آہستہ خون اس سے نکلے گا۔ طبیعت بھاری تو نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے؟ نہیں اب